واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین حضرات، یہ پاکیزہ محفل عزیزان محترم جناب محمد حفیظ صاحب اور برادران صاحبان نے اپنے والد گرامی کی روح پر فتوح کو ایصال ثواب کے لیے منعقد کی ہے۔ قرآن پاک کے چند کلمات طیبات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، سبحان اللہ۔ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سبحان اللہ۔ والدین کے ساتھ احسان ظاہری طور پر تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کسے کہتے ہیں احسان؟ اللہ حضور سید المرسلین سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے جھرمٹ میں جلوہ فرما۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، سبحان اللہ۔ ہم سارے صحابہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک مرد آیا۔ فرماتے ہیں کہ بالکل سفید کپڑے، سبحان اللہ۔ واہ۔ سیاہ بال، سبحان بال سیاہ تھے، کپڑے سفید، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کا بھی کوئی نشان نہیں تھا، کیونکہ سفر کر کے بندہ آتا ہے تو آج کی طرح تو اس وقت نہیں تھا نا کہ بھئی چلو کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھ کر آرام سے آئے۔ اس وقت مدینہ منورہ کی بھی کیفیت تھی، آج والی تو نہیں تھی، مختصر آبادی تھی اور کچے راستے تھے۔ فرماتے مرد آیا، چٹے سفید کپڑے، سبحان اللہ۔ کالے سیاہ بال، ہم میں سے، ہم جتنے بیٹھے تھے ہم میں سے اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ لگتا ہے کہ مدینہ منورہ کا نہیں تھا اللہ۔ اور سفر کے نشان بھی نہیں تھے۔ فرماتے ہیں جب وہ آیا سرکار کی بارگاہ میں دو زانوں بیٹھ گیا، سبحان اللہ۔ اسند رکبتہ الی رکبتہ سبحان اللہ۔ ووضع کفیہ علی فخذہ، جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اس طرح بیٹھا، دو زانو ہو کر بیٹھا، سرکار کے پاک گھٹنوں کے سامنے اپنے گھٹنے جھکا کے بیٹھا، اور وضع کفیہ علی فخذہ، اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی رانوں پہ رکھ کے بیٹھے۔ تو ہم اتحیات میں اسی طرح بیٹھتے ہیں نا۔ ملا کہتے ہیں جی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، صلاۃ و سلام، یہ تو عبادت کی شکل ہے۔ اب یہ
اس طرح بیٹھنا عبادت کی شکل نہیں. بے شک. میں پہلی مرتبہ جب گیا حج کے لیے تو ہمارے قافلے میں ایک ملا آ گیا, انتہا درجے کا غلیظ ملا, بڑا خبیث گندے عقیدے. ہم روزانہ محفل میلاد کرتے سبحان اللہ. مکہ مکرمہ میں. سبحان اللہ. چاروں ناچار بیٹھتا وہ بھی تھا. تو ہم جب سلام کے لیے کھڑے ہوتے نا تو وہ ہاتھ نہیں باندھتا تھا, کھلے ہاتھ. ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا, میں نے کہا یہ مولوی تو ہاتھ باندھتا کیوں نہیں؟ کہ جی وہ عبادت کی شکل ہے, شرک ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا. تو میں نے کہا ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہونا یہ عبادت کی شکل ہے؟ بے شک. اور جب تو رکوع کرتا ہے اور پھر تو قوما کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ باندھے ہوتے ہیں یا کھلے ہوتے ہیں؟ اس وقت عبادت نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ مولوی یہ جو پلی والا تھا نا مولوی غلام اللہ, ہاں غلام ملا. اب دیکھو نا یہ کیسے ہاں یہ کام شرک ہے, یہ کام. تو غلام اللہ نام شرک نہیں ہے بے شک. جی, غلام اللہ نام بہت بڑا شرک ہے. بے شک. کیونکہ حضرت سیدہ مریم پاک سلام اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھی تھی نا, تو فرماتی ہیں کہ ایک بندہ بشر آیا, ہو بہو بشر, اور مجھے آ کے کہنے لگا. میں نے جب دیکھا تو میں پریشان ہو گئی. میں نے کہا کون ہے تو میرے حجرے میں؟ کہنے لگا بی بی گھبرائے نا, میں خود نہیں آیا, اللہ اکبر. مجھے اللہ نے آپ کے سبحان پاس اللہ. بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آنا رسول و رب کے, قرآن پاک ہے. آنا رسول و رب کے, میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہے. کیوں آیا ہوں بھیجا ہوا؟ لے آہبالا کے غلامن زکیہ, واہ. لے آہبا, تاکہ میں آپ کو ستھرا بیٹا دوں. واہ. سبحان اللہ. غلامن زکی. زکین, ستھرا بیٹا. اب دیکھو آنے والا بشری صورت میں کہتے میں آپ کو بیٹا دینے آیا, واہ. غلام زکی. واہ 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 واہ. میں آپ کو بیٹا دینے آیا واہ ہوں, واہ واہ. اور ستھرا بیٹا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آہبو اصل میں ہے آہبو, لیکن لام لگا ہوا ہے نا تو یہ لام منسوب کر دیتا ہے, اس لیے لے آہبا. تو آپ اندازہ لگائیں بھائی, بیٹا تو رب دیتا ہے, بے شک. بے شک. بے شک. اور یہ ہے بندہ رب کا بھیجا ہوا, اور دینے آیا ہے بیٹا. اور تھا کون؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام. سبحان اللہ. اور حضرت جبریل سارے فرشتوں کے پیر ہیں. بے شک. تو پیر آیا بیٹا دینے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ. نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری. پاسبان مسلک اہل سنت. سبحان یہ نہیں کہا کہ اللہ کا بھیجا آیا ہوں اور اللہ تجھے بیٹا دے گا. سیغہ واحد متکلم ہے. بے شک. آہبو, میں دوں گا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں دوں گا اللہ اکبر. لکہ آپ کو غلام زکی, ستھرا بیٹا. تو پتہ چلا کہ اگر پیر کامل کی بات ہے, پیر عام پیر کی نہیں, پیر کامل جو کچھ دے نا
وہ بھی اللہ کا دیا ہوا. بے شک اور ہمارے لوگ نام بھی رکھتے ہیں پیراں دیتا رکھتے ہیں نا, پیراں دیتا. ملا پھڑکتے ہیں یہ تو شرک ہے. پیراں دیتا وہ اللہ دیتا رکھو, پیراں دیتا کیا. لیکن ہمارے سرائکی جو ہے نا وہ نام رکھتے ہیں پیراں دیتا اور اللہ ڈوایا. اللہ بے شک بے شک اللہ نے دلایا ہے, پیروں نے دیا ہے. دیا. واہ واہ سبحان اللہ. اور یہ بھی یہی ہے نا جی کہ دلا اللہ رہا بے ہے شک. لیکن دے پیر رہا ہے. واہ بے واہ شک بے شک سبحان تو جناب غلام کا معنی کیا ہے؟ بیٹا. واہ اور ساری زندگی بھونکتا 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 مر گیا. آخر کتے کی موت مرا دبئی میں. بے شک اس کے صندوق آئی نا, شیشہ لگا ہوا نہیں تھا, بند. اوپر لکھا ہوا تھا طبی حالات کے ناموافق ہونے کی وجہ سے چہرہ دیکھنا منع ہے, کیونکہ اس کا چہرہ خنزیر والا بن گیا. گستاخی کیا کی, دبئی میں تقریر کرنے لگا. کہنے لگا اتفاقاً آج رات کے 11 بجے میری تقریر شروع ہو رہی ہے, میں 11ویں والے کی خبر لوں. یہ جملہ اپنے حاجی عزیز الرحمان صاحب اس محفل میں بیٹھے تھے, وہ راویہ اس نے مجھے بتایا. بعد میں لکھا ہوا بھی آیا وہاں سے. تو جو ہی اس نے کہا نا کہ آج 11ویں والے کی خبر لوں گا, اچھلا اور دھڑام زمین پہ گرا. زبان نکل گئی, شکل خنزیر والی بن گئی. اللہ یہاں اٹھا کے لائے نا تو اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا, بدبو تھی. 3 دن وہاں ہسپتال میں اچھلتا رہا, چھت سے لگتا نیچے دھڑام. نہ کوئی نرس جا سکتی تھی نہ ڈاکٹر. اس کو بند کر کے کمرے میں رکھا. 3 دن بھونکتا رہا, اچھلتا رہا, عذاب پاتا رہا, پھر مر گیا. مرنے کے بعد بھی عذاب, بدبو. بے شک کہتے ہیں اس وقت 1000 روپے کا عطر لے کر اس کی صندوق پہ ڈالا, پھر بھی بدبو آئی. اور پھر وہ حضروں کے رہنے والا تھا. وہاں جا کر اس کی قبر, جہاں بھی قبر کھودتے سانپ نکلتا, جہاں بھی قبر کھودتے سانپ. بالآخر نے سانپوں کے سپرد کر. اسے شیخ القرآن کہتے تھے. ہیں جی, انداز لو. اسی نام مراد کا شاگرد تھا اچھا جی. جو ہماری محفل میلاد میں ہوتا ہے. تو جناب بندہ, میں نے اس کو کہا پاگل, یہ ہاتھ کھول کے کھڑا ہونا یہ بھی عبادت ہے, پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہویا کر. تو حضرات محترم, اتنے بدتمیز اور گندے لوگ, ان کی زبان کیا تھی, یعنی یہ جس کا میں وہ کہتا تھا نبی کے بھی 2 ہاتھ, ہمارے بھی 2 ہاتھ, نبی کی بھی 2 آنکھیں, ہماری بھی 2 آنکھیں, نبی کے بھی 2 کان, ہمارے بھی 2 کان, نبی بھی بیوی بچوں والا, ہم بھی بیوی بچوں والے, نبی ہم جیسا ہے, ہم نبی جیسا. استغفر اللہ. یہ اس کی تقریر میں نے کانوں سے سنی. تو جناب بندہ بکواس کرتا تھا اور مرا, گندی موت مرا. جب ہم مینا میں گئے تو ایک بزرگ تھے, وہ جلدی جلدی اذان دیتے خیمے میں, وہ نماز پڑھتے. تو میں سمجھتا یہ وہابی ہے, اتنی جلدی نماز پڑھتا ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ خواجہ معصوم صاحب موری شریف والے آئے ہوئے ہیں. میں نے اپنا جائے نماز لیا اور ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا پیر ہے, مشہور پیر ہے, آخر یہ نماز صحیح پڑھے گا, ہم چلو جماعت کے ساتھ اس کے ساتھ.
جب جماعت کا وقت آیا نا تو انہیں اسی ملا کو آگے کھڑا کر، تو میں نے کہا یہ تو گستاخ ہے، اس کو کھڑا کر رہے ہو مصلی پہ؟ میرے ساتھ کھڑا تھا معصوم، اچھا جی، اس کا خلیفہ بولا کیا یہ کافر ہے؟ میں نے کہا شک ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، قبلہ پیر سید شمس الدین شاہ صاحب بخاری۔ انہوں نے جناب بندہ باوجود اس کہنے کے اس نے اللہ اکبر کر دی، ان نے پیچھے، میں نے اپنا مصلی اٹھایا، خیمے چلا، میں نے کہا اپنی نماز پڑھ لوں گا، ویسے بھی مسافر ہیں ہم پہ جماعت فرض تو نہیں نا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ گولڑا شریف کے مرید ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی وہاں بھی نہ آگے کھڑا ہو جائے، جلدی جلدی وہ اذان دے جائے، تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو حضرات محترم، یہ لوگ یعنی وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا انا بشر مثلکم، بس اس پہ بھولے ہوئے ہیں، اس پہ اب اتنا یعنی وقت نہیں کہ پھر میں اس کی تشریح شروع کر دوں۔ تو جناب بندہ ظاہری صورت سرکار کی دیکھ کر ہماری مثل بشر، اب وہ بشری لباس میں سفید کپڑے، کالے سیاہ بال آئے اور سرکار کی بارگاہ میں دو زانوں بیٹھ گئے، سوالات انہوں نے 4 کیے، ان 4 سوالات میں ایک سوال تھا اخبرنی عن الاحسان۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا صحابہ کہتے ہیں وہ جو سوال بھی کرتا نا اور سرکار جواب دیتے تو پھر کہتا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ سبحان بھائی ہم حیران ہوتے یار، پوچھتا بھی ہے پھر تصدیق بھی کیا کرتا بات ہے، واہ۔ کیا بات، کیا بات۔ ہے۔ جب انہوں نے پوچھا نا اخبرنی عن الاحسان، تو سرکار نے خبر دی احسان کے بارے کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، سبحان اللہ۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ سکو تو یہ یقین کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اب مفہوم کیا ہے کہ جو بھی کام کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اسی لیے میں کیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کو عبادت اللہ کی اس طرح کر کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ۔ اب ملا تو کہتے ہیں نا سرکار بھی نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ انہوں نے تو فرمایا ہے نا رائے تو ربی فی آسان صورت ہے، میں نے تو رب کو اچھے طریقے سے دیکھا، سبحان اللہ۔ اچھے طریقے۔ اب دیکھو نعرے لگاتے ہیں سارے، ختم نبوت، خاتم النبیین، لا نبی آبادی، سارے نعرے لگاتے ہیں یہ، لیکن وہ کتے یہ نہیں کہتے کہ ہم نے رب کو دیکھا، نہیں، رب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بھئی اگر سرکار نے رب کو نہ دیکھا ہوتا تو سلسلہ نبوت ختم کیوں ہو جاتا؟ اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ جب تک سمیع گواہ آتے رہتے ہیں
اس وقت تک گواہی مکمل نہیں ہوتی. اب کوئی کہے نا کہ جی چاند نظر آ گیا، پوچھتے ہیں دیکھا ہے تو نے؟ نہیں، گواہی مقبول نہیں ہے. جب کوئی آئے کہ جی چاند نظر آ گیا ہے اور پوچھیں کہ تو نے دیکھا ہے، کہتے ہیں ہاں جی میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، پھر گواہی مقبول، ختم، اعلان ہو گیا، چاند ہو گیا. سارے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، سب نے الوہیت کی تبلیغ کی، وحدانیت کی تبلیغ کی، اللہ کے الہ ہونے کی تبلیغ بے کی. شک بے شک. لیکن جب قوم پوچھتی کہ جس کا تم ہمیں بندہ بنانا چاہتے ہو اور عبادت کرانا چاہتے ہو، دیکھا ہے اس کو؟ تو کہتے نہیں ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اس کے آثار، اس کی علامات دیکھی ہیں. تو پھر اور نبی آ جاتے، پھر اور نبی آ جاتے. ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے، کئی نبی. لیکن جب ہمارے آقا آئے، سبحان اللہ. پوچھا گیا کہ آپ بھی وہی کا اعلان کر رہے ہیں جو پہلے نبی کرتے رہے، دیکھا ہے اللہ کو آپ نے؟ آیا رائے تو ربی فی حسن صورت، میں نے اپنے رب کو اچھی طرح سے دیکھا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، اچھی طرح دیکھا. واہ واہ واہ. اب یہ ملا کہتے ہیں جی اللہ کو دیکھنا، اللہ کا دیدار یہ محال ہے. بھائی محال جو چیز ہوتی ہے نا، محال، اس کا سوال کرنا یا حرام ہوتا ہے یا کفر ہوتا ہے. دیکھو اللہ بے نیاز ہے، سمد ہے. اب کوئی کہے کہ یا اللہ تو نیاز مند بن کے دکھا، اللہ کے لیے تو نیاز مند ہونا محال ہے، وہ تو بے نیاز ہے. اس کے لیے نیاز مند ہونا محال. یہ سوال کرنا بھی حرام ہے یا کفر. بے شک. رب کو کوئی ایک ہے، محال کا سوال کرنا حرام ہے، کفر ہے. اگر اللہ کا دیدار محال ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم المرتبت نبی، عظیم المرتبت نبی، سارے نبیوں سے افضل ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. حافظ صاحب آگے آ جائیں، ماشاء اللہ. یار جگہ دے دینا حضرت، تھوڑے سے بے شک میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ. یہاں ماشاء اللہ، وعلیکم السلام. اور کریں، اگر اللہ کی رویت محال ہوتی نا، اور میں پہلے بتا گیا ہوں کہ محال کا سوال حرام بھی ہے، کفر بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر، عظیم المرتبت نبی، رسول، مرسل، کلیم، سبحان اللہ، کبھی نہ کہتے رب آرنی، واہ واہ، اے میرے رب مجھے دیدار کر، سبحان اللہ، میرے رب مجھے دیدار کرا. وہ نہ کہتے. اگر دیدار محال ہوتا تو ان کا اللہ کی بارگاہ میں دیدار کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی ذات کا دیدار ہو سکتا ہے، مگر دیدار کرنے کی صلاحیت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. تو اس لیے کہتے ہیں بھائی اگر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تو رب کو دیکھ سکے، کیونکہ سرکار میں نا انتعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے. وہ دیکھنا ممکن ہے تو آپ نے فرمایا. واہ واہ، سبحان اللہ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو مرشد کامل کو دیکھ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
مرشد کامل کو دیکھ، کیونکہ پیر کامل صورت ذل الہ، سبحان اللہ سبحان اللہ حارث رومی کہہ رہے ہیں بے شک سبحان اللہ پیر کامل صورت ذل الہ، واہ یعنی دید پیر دید کبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اب پیر کامل کی وضاحت کی ہے، تشریح کی ہے جناب بندہ عارف رومی نے۔ سبحان اللہ وہ کہتے ہیں پیر کامل کون ہوتا ہے؟ صورت ذل الہ، جو معبود کے سائے کی صورت ہو، وہ پیر کامل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے آقا کا سایہ نہیں ہے، بے شک بے شک ٹھیک ہے نا؟ بے شک وہ عارف رومی نے تو رب کا سایہ بنا دیا۔ واہ صورت ذل ذل الہ، ذل کس کو کہتے ہیں؟ سایہ۔ سایہ کیا ہوتا ہے؟ سایہ وہ ہوتا ہے جو ذات کی پہچان کرائے۔ سبحان اللہ اب ایک پرندہ بیٹھا ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہا لیکن اس کا سایہ نظر آ رہا ہے، تو سایہ دیکھ کر ہم کہیں گے پرندہ بیٹھا۔ بندہ کھڑا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کا سایہ نظر آ رہا ہے، سایہ دیکھ کے ہم کہیں گے کہ بندہ کھڑا ہے۔ سایہ اس کو کہتے ہیں جو ذات کی پہچان کرائے، ذات کا تعارف کرائے، ذات کی معرفت دلائے۔ اب اللہ کی ذات پاک کا عرفان، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کرانے والی ہستی کون سی ہے؟ ہمارے آقا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قد جاکم برہان من ربکم۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے آقا کی ذات ہے اللہ کی پہچان کرانے بے والی، شک اس لیے ان کو کہتے ہیں ذل۔ ذل الہ سبحان اللہ بے شک اب ذل الہ تو آقا ہیں، بے شک اور پیر کامل کیا ہے؟ ان کی صورت، صورت ذل یعنی جو آقا کی محبت میں گم ہو کر ان کے حکم پر بطریق کامل عمل کرتا ہوا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ محبت میں گم ڈوب کر، گم ہو کر ان کا توقع غلامی زیب گلو کرے، پھر ان کی اداؤں کو اپنائے۔ جب ان کی اداؤں کو اپنائے گا نا تو صورت ہو جائے گی، واہ سبحان اللہ صورت۔ اس لیے فرمایا جو ذل الہ کی تصویر ہے واہ اس کو پیر کامل۔ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد سبحان اللہ تو سرکار حضرات محترم پتہ چلا کہ جو صورت ذل الہ ہے بے شک اس کا دیدار اللہ کا دیدار، سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی دید پیر دید دید کبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آتی، اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ بے شک تو حضرات محترم اب سرکار نے فرمایا اس آنے والے میں کو کہ انتابد اللہ، احسان کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اس طرح کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ بھائی لم تکن ترا ہو، اگر تو اللہ کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ ذات تجھے دیکھ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب کیا ہے کہ جو کچھ کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، بے شک دکھاوا نہ ہو، بدلے کی امید نہ ہو۔ اس فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی ان کی جو خدمت کرو جس طرح کی کرو تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بے شک بس۔ یہ چیز تمہاری ان کو بھی فائدہ دے گی، تمہیں بھی فائدہ دے گی۔ اب اس کی تشریح و تفصیل کی طرف جاؤں نا
تو وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میں بھی بیمار آدمی تھک جاتا ہوں. تمہارے لیے یہ فائدہ ہے کہ میں بیمار رہوں تاکہ تھوڑی بات کروں اور تم آرام سے تمہاری جان چھوڑ دو. جناب بندہ اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. والدین بہت بڑی نعمت ہیں، وہ دنیا میں ہیں تو ان کی خدمت کرو، وہ اگر قبر میں چلے جائیں تو پھر بھی ان کی خدمت کرو. جی ہاں، وہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی کاوش اپنے والد محترم کے لیے قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ. کچھ ختم ختم شریف کا قاری